جناب چودھری پرویز الہی، اسپیکر پنجاب اسمبلی، آپ کینڈیڈیٹ بھی تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصلہ آ گیا، گویا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو حکم دے دیا ہے جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے کہ وہ حلف لے لے حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ کا۔ جی کامران خان صاحب، آپ نے بھی صحیح کہا ہے کہ وہاں پہ جو الیکشن ہوا ہے اس کا ایک طریقہ کہا ہے جو ہمارے جو بزنس آف رولز ہیں اسمبلی کے، وہ آئین کے تحت ہی ہیں۔ آئین کے تحت ہی ہمارا جو سب سے بڑے ملک کا یہ جو صوبائی ادارہ ہے یہ کام کر رہا ہے، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ چیمبر جو ہے اس کو یونانیمسلی ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اسپیکر کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن یا ووٹ آف نو کانفیڈنس یہاں پہ ہوں گے۔ اور آئیز کی جو لابی تھی وہاں پولیس کھڑی کر دی گئی۔ پولیس کبھی بھی کسی جگہ پہ ان کو اجازت نہیں ہوتی، کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ اسمبلی کے اندر جمپ کر کے آ جائے اور آ کے قبضہ کر لے، اور پولیس کے ذریعے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، جو کہ ہوا ہے انفارچونیٹلی۔ یہ ایک بڑی بری مثال قائم ہوئی ہے پاکستان اور سب سے بڑے ادارے کی جو اسمبلی ہے وہاں، اور آئیز کے آگے پولیس کھڑی کر دی گئی، اور الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہوا، اور اسی لیے تو ہم گئے ہیں ساری جگہ پہ، عدالتوں میں گئے ہیں، ساری جگہ گئے ہیں، اور آخر کہیں تو انصاف ہے کہ نہیں؟ کہیں تو انصاف ملے گا نا۔ تو چودھری صاحب یہ آپ کے دلائل، یہ تمام گفتگو یہ تو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی نا، جس کے بعد انہوں نے 3 بار احکامات جاری کیے کہ حلف لیا جائے۔ کوئی بات نہیں، اس کے بعد جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ابھی وکلا وہ فیصلہ ہے، یہ اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کا بھی مجھے فون آیا ہے، وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملات اس طرح کیسے حل ہو سکتے ہیں کہ ایک جبکہ 20 دن ان کے پاس تھے، جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ 28 کے دن کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو ابھی 28 دن تو نہیں ہوئے۔ تو اور پھر خاص طور پہ جی ارشاد جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہرحال کل قومی اسمبلی کے اسپیکر جب حلف لے لیں گے تو اس طرح سے حلف تو ہو جائے گا نا، اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے حمزہ شہباز۔ نہیں، حلف کہاں لیں گے؟ حلف کہاں لیں گے؟ عدالتیں تو صبح 8 بجے شروع ہو جاتی ہے نا، کوئی کچھ تو فیس سیونگ دینی ہے کہ نہیں؟ عدالتوں نے اور قانون نے کوئی تو راستہ بنانا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ آپ نے جو گورنر ہاؤس میں ایک جو گورنر صاحب بیٹھے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک آپ کے صدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی سارے الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ بھی آئین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کا ٹکراؤ شروع ہوگا تو یہ ایک تو نئی ایک خام خواہ کی یہ جو جنگ ہے، اور یہ انا کی جنگ سے کہیں اور آگے جا رہی ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ چودھری صاحب یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قابل عمل فیصلہ نہیں ہے، میں جو آپ کی بات سے اندازہ لگا رہا ہوں، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو بھی عمل ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کہاں اسپیکر؟ کہاں اسپیکر نیشنل اسمبلی؟ اور وہ کس اسمبلی میں کہاں جائے؟ کون سے فورم پہ جا کے لے گا؟ پریزیڈنٹ تو لے سکتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وہ نہ ہو تو چیئرمین سینٹ لے سکتا ہے ان کی مرضی سے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ کہاں پہ جا کے یہ سڑکوں پہ تو نہیں ہوتے اس طرح کے؟ کس جگہ پہ لیتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مثال کے طور پہ ماڈل ٹاؤن میں لے لیتے ہیں۔ بالکل، وہ تو اور اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ، جو رہندی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک جیسے میں نے کہا ہے کہ الیکشن کا ایک فورم تھا، وہ اسمبلی تھی، اور اس کے بعد دوسرا فورم ہے، اس کا حلف ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ گورنر ہاؤس ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں نا، اور آخر صبح اور عدالتیں کھلیں گی تو صبح سارے وکلا جائیں گے ادھر، جا کے پیش ہوں گے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ ایک آئینی بحران شروع ہو گیا ہے جو کہ پہلے نہیں ختم ہو رہا تھا۔
یہ ایسے تھوڑا ہو جائے گا کہ ایک دم ہی سارا کچھ ختم بھی ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی حلف نہیں لے سکتا، لیکن جب عدالت سنگل بینچ ہے، یہ جسٹس جواد حسن صاحب نے اگر یہ حکم دیا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل درآمد اس پہ قانونی آئینی طور پہ نہیں ہو سکتا فی الحال؟ وہ اس لیے جی کہ صبح عدالتیں کھلے گی تو آخر یہ چیلنج تو ہونا ہی ہونا ہے کہیں تو، یہ لیکن چیلنج ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ فوراً اس پہ آ جائے گا، اس چیلنج ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو ڈیفینیٹلی دیکھیں، ڈیفینیٹلی اس کا لاجیکل اینڈ تو ہوگا جو کہ صحیح اور آئینی اور قانونی ہوگا، اور جو لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ واقعی یہ کسی نے کوئی انصاف کیا ہے، کسی ادارے نے کسی کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر بیٹھے یہ سارا ہو جائے، مال ٹاؤن حلف ہو جائے، تو پھر کیا ہی بات ہے پھر۔ لیکن یہ جیسا پھر حل کیا ہے اس بات کا؟ مطلب آپ کے نزدیک اس چیز کا حل کیا ہے کہ ایک مہینے سے پنجاب میں نظام ہوا کا حل یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، نہیں اس طرح نہیں ہے۔ آپ کبھی نوٹیفیکیشن پڑھیں جو بزدار صاحب کے استعفے کے بعد کا نوٹیفیکیشن ہے، اس کے اندر صاف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک نیا حلف نہیں ہوتا یہ عثمان بزدار صاحب کام کرتے رہیں گے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک چیز آئینی طور پہ غلط ہوئی ہے، الیکشن نہیں ہوا۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی وہ پینڈنگ ہے جو 26 جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے اور غلط ووٹ ڈالا ہے پارٹی کی وشز کے خلاف، ابھی وہ اس کا فیصلہ ابھی ہے وہاں پہ۔ اگر وہ آ جاتا ہے تو یہ کوئی حیثیت نہیں رہتی اس الیکشن کی، نیا الیکشن ہوگا تو اس میں تو یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے یہ نون لیگ والے۔ جب تک فیصلہ نہیں آتا وہ تو نہیں ہوں گے جو لوٹے ہیں سر، جب تک فیصلہ نہیں آتا اس وقت تو یہ 26 ووٹ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے 197 ان کے ہو گئے، اسی وجہ سے آپ نے چیلنج کیا ہے۔ اسی لیے ہاں، اسی لیے تو وہ نہیں نہ ہو رہا۔ 28 دن آپ انتظار کریں نا، تو اس میں تو فیصلہ اس سے پہلے ہو جانا ہے وہ 26 ووٹوں کا۔ ساری جو مسئلہ پڑا ہوا ہے نا، وہ تو اسی لیے پڑا ہوا ہے نا کہ ایک تو الیکشن غلط ہو گیا، دوسرا وہ جو 26 لوگ ہیں وہ جب ختم ہوں گے اور اس کی جگہ پہ 2 پی ٹی آئی کی جو ہیں منارٹیز کے بڑھیں گی سیٹیں، 3 عورتوں کی بڑھ جائیں گی، تو پھر تو بیلنس بالکل دوسری جگہ پہ چلا جائے گا۔ یہ تو ان کے پاس نہیں رہے گا، یہ میجورٹی نہیں رہے گی یہ نون لیگ کے پاس۔ مگر آپ تو اسپیکر ہیں، تجربے کار اسپیکر ہے پرویز الہی صاحب، اس وقت کے اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر تھے، وہ کنڈکٹ کہیں بھی کر سکتے ہیں نا اپنا اجلاس، یہ تو ان کی صوابدید پہ مبنی ہے۔ اس طرح نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، یہ نہ انہوں نے کہا ہے نہ کہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ اس کی اجازت ہاؤس اسپیکر نے دینی ہوتی ہے، اور ہاؤس کے اندر ہی ہونا تھا وہ الیکشن۔ یہ گیلریوں پہ کوئی وزٹر آ کے ہمارا الیکشن کرا دے، یہ کہاں کا کوئی اصول یا انصاف ہے، نہ قانون ہے، یا نہ ہمارے رولز الاؤ کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہوا ہے الیکشن۔ اور جو کینڈیڈیٹ ہے، مجھے تو انہوں نے باقاعدہ حملہ آور ہوئے، اور میں تو وہاں تھا ہی نہیں کینڈیڈیٹ، اور ہمارے آئیز جہاں پہ تھا، جہاں پہ ہمارے ممبروں نے ووٹ ڈالنا تھا، وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکا۔ تو اس طرح تھوڑا یک طرفہ آگے تو بن جائے تو کیا کی بات ہے، اگر اسی طرح ہونا ہے تو۔ چوہے صاحب، ویسے گورنر کے پاس کیا یہ آئینی استحقاق ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو اس میں قانونی اور اس کی آئینی حیثیت پہ اعتراضات اٹھا سکے، اس کو چیلنج کر سکے؟ گورنر تو خالی اسٹیمپ کرنا ہے اس کی۔ نہیں اسٹیمپ نہیں کرنا، وہ کوئی نوٹری پبلک نہیں ہے خالی اسٹیمپ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو پرکھنا ہے، اسی پہ تو ساری بات چلی ہے عدالت میں بھی، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ظاہر پوچھا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے اس کو اچھی طرح، تو انہوں نے ریٹرن دیا ہے کہ یہ رپورٹ ہے جی اسمبلی کی، اور یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر الیکشن ہوا ہی نہیں تو وہ کیسے سٹیمپ کر دے گا اس کو خام خواہ؟ تو ایسا پھر یہ جو بزدار صاحب جو ہے وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے انہوں نے ریزگنیشن دیا ہے، اور وہ ایک کابینہ کے اس وقت ایک عارضی وزیر اعلیٰ ہیں، تو کب تک یہ نظام جو ہے وہ بزدار صاحب چلاتے رہیں گے؟ یہ بالکل جب تک کہ نیا وزیر اعلیٰ حلف نہیں لیتا۔ یہ ایک نظام کا حصہ ہے، یہ نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے، یہ آئین
اور اس کے بعد اس کے آرٹیکلز کا ایک حصہ ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور وہ جا رہے تھے تو یہ تو بالکل یہ آپ کے جو شہباز شریف صاحب ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ تو خود ڈائریکٹ آرڈر پاس کر رہے تھے جی کہ اسمبلی کے اندر آپ اس طرح حملہ کر دیں, آپ یہ کر دیں. اور وہ آئی جی اور جو چیف سیکرٹری ہے ان کو تو اپنا لالچ پڑا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ پتہ نہیں ہماری پوسٹنگ ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا نکلنا ہے اس پوسٹنگ میں ان کو, اور اسی لیے وہ غلط کام کر رہے. آج انہوں نے ہمارے جو 22 گریڈ کے آفیسر ہیں 3 MPO لگا کے اور سیکرٹری اسمبلی کو انہوں نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں ہائی کورٹ سے ان کو بیل ملی ہے. اور ہمارے جو لک صاحب ہیں لیجسلیشن کے ہیڈ جو اس وقت الیکشن میں موجود تھے, ان کو وہ پکڑ کے اڈیالہ جیل میں ڈال دیا انہوں نے, ادھر ڈال دیا, ادھر کوٹ لکھپت جیل میں رہے ہیں وہ. تو یہ ہو رہا ہے یہاں, یہ کوئی دیکھے تو صحیح نا. اچھا ہو کیا رہا ہے پنجاب کے اندر, ابھی بنے نہیں ہے شریف, تو ابھی سے انہوں نے وہ رنگ شروع کر دی ہے, لوگوں کو مار پیٹنا, اور لوگوں کو ابھی سے یہ ان کے پروگرام ہے اس طرح کے اندر سے آنے لوگوں کو. چوہدری صاحب یہ سب کچھ نہیں ہوتا, بہت ہی سہل طریقے سے سامنے سارے معاملات چلتے. یہ تو آفر آپ کو ہوئی تھی وزیر اعلیٰ کی, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, سب نے مل کے آپ کو آفر کی تھی. آپ وزیر اعلیٰ بنتے, اس وقت آپ حلف اٹھا چکے ہوتے, بہترین طریقے سے صوبے کو چلا رہے ہوتے, آپ کی پارٹی بھی تقسیم نہیں ہوتی, چودھری سالک بھی ہوتے, طارق بشیر چیمہ بھی ہوتے, قاف لیگ بھی ایک ہوتی. تو سارا آپ نے جو فیصلہ کیا وہ غلط فیصلہ کیا نا چوہدری صاحب. فیصلہ 100% ہم نے صحیح کیا تھا, جو ثابت بھی ہوا ہے صحیح کیا ہے فیصلہ. جو عوام کے حق پہ فیصلہ تھا ہم نے وہ کیا ہے, جو ہم نے پلس دیکھی ہے وہ فیصلہ کیا, اور پارٹی نے فیصلے ہوتے ہیں اس طرح. اور سالک بھی واپس آئے گا, شجاع صاحب نے کہہ دیا اس کو, اور طارق بشیر چیمہ صاحب بھی کہیں نہیں گئے, میری روز بات ہوتی ہے ان سے. اور انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ بھی نہیں دیا, حالانکہ ووٹ بڑی 2-3 دفعہ مانگنے آئے تھے زرداری صاحب. انہوں نے کہا نہیں, میرا اپنا ایک غصہ تھا عمران خان صاحب کے اوپر, میں نے نکالا ہے, لیکن میں نے ووٹ شہباز شریف کو نہیں دینا. اگر آپ نے ووٹ لینا ہے تو چوہدری صاحب سے لاہور بات کریں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پارٹیوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں, اور ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا فیصلہ صحیح ہے, عوامی فیصلہ ہے, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ساری ہماری جماعت, اور بھرپور طریقے سے ہم اس کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں, آگے لے کے چل رہے ہیں پارٹی کو. چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب کیا ہوگا یہ اب تیسرا فیصلہ کل ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کا آ گیا, کل آپ ہر بارے کے عدالتوں میں جائیں گے, ہم چیلنج کریں گے. اب آپ کو دکھ کیا رہا ہے آگے کیا ہونا ہے؟ ہاں دیکھیں اگر تھوڑا سا یہ صبر کر لیں, ان کی بے صبری شریفوں کی دیکھیں, یہ ان کو انتظار کرتے کیا فرق پڑتا تھا, 22 دن انتظار کر لیتے تاکہ کوئی آئینی قانونی کوئی راستہ بن جاتا. یہ کوئی طریقہ ہے جو لوگوں کو اندر کر دینا اور اسمبلی کے سٹاف کو اندر کر دینا, اور جو ہماری ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے اس کے اندر بھی عدالتوں کو لے آئے. اب دیکھیں ان کو مسئلہ کیا تھا یہ آئی جی اور ان کو سارا یہ کرنے کا, اس لیے کہ یہ دھمکانے کے لیے, ہمارے ممبروں کو ڈرانے کے لیے یہ کر رہے ہیں, پرچے کریں اور یہ کریں وہ کریں. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے اس کو روکنے کے لیے عدالت تو کبھی نہیں آئی. تو یہاں کیسے آ گئی عدالت؟ جو ہمارے کام ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کام کر رہی ہے اس کو کام کرنے سے روک دی ہے. تو ہم نے کہاں جانا ہے پھر؟ اللہ کی عدالت ہے ایک, اور تو مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کہ جو اسمبلی کی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے. جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا کام ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتا. دنیا کی اسمبلیوں میں یہ فیصلہ تو لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے نا, وہ کہتی ہے کہ کوئی نظام نہیں ہے صوبے میں, اور 3 اس حوالے سے احکامات دے چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کی. لاہور ہائی کورٹ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا نا چوہدری صاحب, نہ پریزیڈنٹ کر رہے ہیں, نہ گورنر کر رہے ہیں, نہ آپ اس پہ کر رہے ہیں. نہیں تو وہ صبر کرے. میرا تو اسپیکر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, اسپیکر کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا نا ہائی کورٹ نے. جو اصل بات ہے اب وہ تو دیکھے نا ذرا, کہ 22 دن اگر انتظار کر لیتے تو شریفوں کو کیا ہو جانا تھا. اس میں پھر ساری چیزیں سامنے آ جانی تھی, جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہی سامنے آ جاتی ہے نا. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ چڑھائی کر دیں اور بلڈوز کر دیں چیزوں کو. یہ تو بلڈوز کر دیا گیا ہے نا چیزوں کو. لیکن کل اگر حلف ہو جاتا ہے, کہیں پر بھی حلف ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہوگا. میں نے جیسے عرض کیا کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں, کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ آپ اگر ادھر گوال منڈی حلف کر لے لیں تو کیا فائدہ اس کا.
سر لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے, اس کی قانونی حیثیت ہے, ہائی کورٹ نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہلکے گورنمنٹ نے لے, ماڈل ٹاؤن لے, جہاں بھی لے. آج ہے نا, آج رات کو ہے نا, کل صبح عدالتیں کھلیں گی نا, صبح عدالتیں, بڑی عدالتیں بھی ہیں, اس کا ڈویژن بینچ بھی بن سکتا ہے. دوبارہ یہ جائیں گے وہاں اور جا کے ہمارے وکلا وہ جا کے بات کریں گے, کوئی لاجک کی بات ہوگی. گورنر صاحب بھی سر چھٹیاں ہو رہی ہیں, کل سے عدالت بند ہو جائے گی اور اس کے بعد آگے چھٹیاں ہیں. تو نہیں ہو سکتا کیوں؟ ہاں اس کے بعد بالکل معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے نا, چاہے عدالت میں بڑھنے ہیں یا کسی اور فورم پہ بڑھنے ہیں, عدالت جائیں گے نا, آگے تو جائیں گے. چوہدری صاحب کل تو سے تو چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب تو یہ ساری چھٹیاں ہیں, بڑی طویل چھٹیاں ہیں, بڑا عدالت آخری دن آخری گھنٹے میں فیصلہ دیا ہے, اب کل سے تو چھٹیاں ہو جائیں گی. نہیں کل چھٹی کوئی نہیں ہوتی عدالت میں, کوئی جج کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اس طرح چھٹی نہیں ہوتی عدالتوں میں. بالکل کیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں جیسے رات کو 12 بجے بھی ہوا تھا, اور یہ وہ اس کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ رات کو 12 بجے تک بیٹھی تھی یا جو فیصلے ہوئے تھے؟ بالکل بالکل بالکل, اگر اس وقت بیٹھ سکتے ہیں, اگر اتنی ایمرجنسی ہے تو اب کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ تو آپ کافی کانفیڈنٹ ہے کہ کل آپ کو اس میں ریلیف مل جائے گا, عدالتی ریلیف مل جائے گا؟ میں تو کانفیڈنٹ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, اور جو انصاف کے اوپر اگر یہ کام چلنا ہے, سارا کچھ ہونا ہے, تو اس لیے میں کانفیڈنٹ ہوں. ایک عدالت نہیں ہے تو اللہ کی عدالت کھلی ہے تو وہی کرتی ہے نا جی. سر اس کے لیے تو اللہ کی عدالت وہ بھی ہو جائے گا. اور اس میں دیکھیں, بات سنیں, یہ جو پریزیڈنٹ کا ایک عہدہ کس لیے ہے, جی جو گورنر کا عہدہ کس لیے ہے, آپ ان کو بائی پاس نہیں کر سکتے گورنر صاحب کو اور کہیں جی کہ اسپیکر صاحب ہو گیا جی, بس اسپیکر صاحب لے لیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ عدالت کھلے گی تو عدالت پہ چیلنج بھی تو ہوگا نا. بالکل. تو رات کو ہمارے لوگ رات کو ہی وکلا چلے گئے, رات کو ہی جا کے پٹیشن داخل کر دیں. بہت بہت شکریہ جناب چودھری پرویز الہی, اسپیکر پنجاب.